السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الأصدقاء والزملاء؟ أرجو أن تكونوا في صحة وعافية مستمرتين. اليوم نترجم ونحاول أن نتفهم ما بقي من هذا الموضوع، وهو الظروف الراهنة والعالم الإسلامي. ہائے دوستو، میں ایک مضمون کا ترجمہ کر رہا تھا جس کا نصف حصہ باقی رہ گیا تھا، تو آج ہم اسی کو کور کریں گے۔ یہ مضمون مسلمانوں کے حالات حاضرہ پر محیط ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے وہ اسی کے متعلق مضمون ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وقد ذكر الدكتور معروف الدويلبي الذي شاهد عددا من الانقلابات العسكرية في سوريا والعراق ومصر، ٹھیک ہے، في مذكراته التي أعدها الدكتور عبد القدوس أبو الصالح أحد كبار مؤسسي CIA الأمريكية، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ذکرہ میں نے ذکر کیا، الدکتور معروف الدولیبی یہ نام ہے، الذی اس کا مزید انفارمیشن ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر جو ہے معروف الدولیبی نے ذکر کیا، اب یہ کون ہے آگے بتا رہا ہے، جنہوں نے دیکھا، شاہدہ مانے دیکھا، جنہوں نے دیکھا کئی عسکری انقلابات کو، کہاں؟ شام کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر، ٹھیک ہے، کئی انقلابات کو دیکھا انہوں نے۔ وہی آدمی انہوں نے ذکر کیا، کہاں ذکر کیا؟ فی مذکرات ہی، اپنی ڈائری میں، اپنی ڈائریوں میں۔ کون ڈائری؟ التی اعدہ الدکتور عبد القدوس ابو الصالح، جس کو تیار کیا دکتور عبد القدوس ابو الصالح نے، ٹھیک ہے۔ کیا دیکھا؟ یہ آگے بتا رہا ہے کہ ان احد کبار مؤسسی CIA الامریکیہ، کہ CIA کے ایک بڑے مؤسس یا بانی، مائلز کوبل نے۔ CIA کون ہے؟ یہ امریکی انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، امریکہ کی خفیہ ایجنسی، ٹھیک ہے۔ انڈیا کا روا ہے، پاکستان کا ہے، روس کا ہے، اور موساد اس کا اسرائیل کا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ سب دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کون؟ خفیہ ایجنسی کا۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، مطلب جتنی جنگیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں دنیا میں پبلکلی، اس سے کہیں زیادہ جنگیں خفیہ طریقے سے لڑی جاتی ہیں۔ اچھا، تو اسی کا CIA الامریکہ، CIA کا ایک بڑے بانی مائلز کوبل نے کیا کیا؟ ہاں، ان احد کبار مؤسسی CIA، کہ CIA کے ایک بڑے مؤسس مائلز کوبل، یہ کون ہے؟ الذی الف الکتاب کتاب لعبۃ الامم ولعب اللعبہ، جنہوں نے کتاب کی تالیف کی، ایک کتاب کا نام ہے لعبۃ الامم ولعب اللعبہ، ٹھیک ہے، یہ دو کتاب کے وہ رائٹر ہیں۔ اس نے اظہر ظاہر کیا انہ کان مؤسس الانقلابات التي وقعت فی سوریہ والعراق و مصر، کہ وہ جو ہے بانی تھا ان تمام انقلابات کا جو کہ رونما ہوئے، واقع ہوئے شام کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر۔ اذ قال بصراحۃ، اس لیے کہ اس نے واضح لفظوں میں کہا، کنت مستشارا لحسن الزعیم، کہ میں مشیر تھا، ایڈوائزر تھا کس کا؟ حسن الزعیم کا۔ ثم مستشارا الادیب ششکلی، پھر میں ادیب ششکلی کا کیا تھا؟ مشیر تھا۔ ثم مستشارا لعبد الناصر، پھر میں عبد الناصر کا مشیر تھا، ایڈوائزر تھا۔ فما من انقلاب من تلك الانقلابات حدث الا وعلیہ بصمات الاجنبی، بصمات کہتے ہیں علامات، ٹھیک ہے، علامات، آثار، نشانی۔ تو کہتے فما من انقلاب من انقلابات، کہتے ان انقلابات میں سے کوئی بھی انقلاب واقع نہیں ہوا مگر اس پر اجنبیوں کا ہاتھ تھا، اجنبیوں کی نشانیاں تھیں، یعنی جتنے بھی اس سب میں
انقلابات ہوئے، بغاوتیں ہوئی، ملک میں فتنہ تختہ پلٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ ریئل بات ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی ممالک ہیں، کچھ ممالک کو چھوڑ کے، جیسے مان لیجیے امریکہ ہوا، اسرائیل ہوا، چین ہوا، اس کے علاوہ تھوڑا بہت ہندوستان بھی وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سب کو چھوڑ کے ایکچولی سارے جو ملک کی جو حکومتیں ہیں اس کو ڈیسائیڈ کون کرتے ہیں؟ یہ خفیہ ایجنسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے آج کے دور میں پاورفل ایجنسی ہے۔ پوری دنیا میں کس کی حکومت کو رکھنا ہے یا گرانا ہے، وہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ وہاں کے لوگ نہیں، وہاں کے پبلک نہیں، بلکہ یہ دنیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہ اتنا خطرناک ہے، کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے ان میں سے 3 آدمی کافی ہیں، کسی بھی ملک کی حکومت کو، اتنے یہ لوگ پاورفل ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، فما ہوا حساد الثورات والانقلابات العسکریہ والشعبیہ۔ حساد کہتے ہیں ما حصد من الزرع، جو فصل میں کاٹی گئی، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کہہ سکتے ہیں، حاصل کہہ لیجیے، یا ترجمہ میں محصول کہہ لیجیے، رزلٹ۔ کہتے ہیں فما ہوا حساد الثورات والانقلابات العسکریہ والشعبیہ، کہتے ہیں اس کا حاصل ان انقلابات اور بغاوتوں، عسکری اور عوامی بغاوتوں کا حاصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حساد ہوا، کہتے اس کا حسد یہ ہے، مطلب اس کا جو حاصل ہے، محصول یہ ہے، رزلٹ، ان البلدان التي وقعت فيها الثورات، کہ تو وہ ممالک جس کے اندر انقلابات ہوئی ہے، قد تعرضت للتدمیر والتشرید، وہ دوچار ہوئے تباہی اور انتشار کے، اور قلق النفسی، اور نفسیاتی بے چینی کا، نفسانیتی بے چینی سے دوچار ہوئے۔ تحولت مزارع و مصانع الی مسارح حرب، اور کھیت کھلیان، فیکٹریاز، یہ جنگ کا اکھاڑا میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جنگ کے اکھاڑے میں تبدیل ہو گئی، اور مقابر جماعیہ، اور اجتماعی قبر میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھ رہے ہوں گے جہاں جنگیں ہوتی ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے قبر کم پڑ جاتی ہے کسی بھی ملک کے اندر۔ فقد كان حصاد الثورات الأخيرة خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات فاقت الحسبان، کہتا ہے فقد كان حصاد الثورات الأخيرة من حالیہ، تو حالیہ انقلابات کا جو محصول تھا، اس کا جو محصول تھا، وہ کیا ہوا کہ خسائر جسیمہ، وہ زبردست نقصانات ہوئے، کس میں؟ روح میں، مطلب جان میں، جائیداد میں، جو کہ گمان سے اوپر ہے۔ فاقہ مانا بڑھنا، گمان سے بڑھنا، مطلب ایک حالیہ اس میں انقلابات میں کافی جانی مالی نقصانات ہوئے، ٹھیک ہے۔ ولم يبقى مجال للشك في أن النظم التي سادت منذ غلبة الغرب، کہتے ہیں شک کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی شک کا میدان باقی نہیں رہا گا اس سلسلے میں، اس بات میں کہ وہ نظام التي سادت منذ غلبة الغرب، جو کہ سائد تھے، قائم تھے، رائج تھے مغرب کے غلبہ سے، لم تکن الا ستارا للاستعمار، وہ نہیں تھے مگر سامراجیت کا پردہ، وہ سامراجیت کا ایک طرح سے پردہ تھا، جو مغرب کے غلبہ کے بعد جو یہ تھے حکومتیں جو قائم تھی، سسٹم نظام جو قائم تھی، مغرب سامراجیت کی طرح سے پردہ تھا، اس کے پیچھے ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ وأن النظم السیاسیہ والاقتصادیہ والفلسفہ الاجتماعی المستورد من الغرب، اس کے بعد بتا رہا کہ وہ سیاسی نظام اور اقتصادی نظام اور معاشرتی فلسفے مستوردہ، جو کہ وارد ہوئے، آئے، جس کو کیا ہے، امپورٹ کیا گیا، کس سے؟ مغرب سے، لم تزد العالم الاسلامی، عالم اسلامی میں اضافہ نہیں کیا، الا تشتتا و تمزقا، مگر کہ خلفشار و انتشار، و تبعیتا، اور ماتحت، تبعیتا کہتے ہیں ماتحتی کو
اور اس کو کہہ سکتے ہیں غلامی بھی کہہ سکتے ہیں، عبودیہ۔ تو عالم اسلام کو کیا دیا؟ یہی انتشار دیا اور تمزق دیا، تمزق کہتے ہیں پھٹنا کو، اور ماتحتی دی ہے، غلامی دی ہے۔ وما يشاهد اليوم من تمزق وتضارب فکری وتبعیہ، اور آج جو کچھ دیکھا جا رہا ہے تمزق اور فکری تضاد، تضارب مانے تضاد، اور جو کچھ دیکھا جا رہا فکری تضاد اور ماتحتی یا غلامی، یرجع الی الاستعمار الغربی الفکری والسیاسی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے مغربی فکری سامراجیت کو اور سیاسی سامراجیت کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی ایک زمانہ تھا کہ جب ویسٹرن جو ہے مغرب، یورپ، خاص طور سے انگلینڈ، پوری دنیا پہ راج کر رہے تھے، تو ایک طرح سے جسمانی کیا کہتے ہیں، حکومت کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے نفسیاتی طور پر اس پر حکومت کر رہے ہیں، خاص طور سے جو بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس پر حکومت کر رہے ہیں نفسیاتی طور پر، فکری اعتبار سے۔ کون؟ یہ مغرب کے لوگ، خاص طور سے امریکہ اور یورپ والے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں، یعنی اپنے، اگر وہ لوگ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، اپنے وہ لوگ جیسا کہتے ہیں تو اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں، اور عام طور پر ان لوگ کی حکومت برقرار رکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ان کے مفاد کے حق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی شاطر کھلاڑی ہیں، کون؟ مغرب کے لوگ، اور یہ لوگ کھلونا ہے، اسی لیے 2 کتاب پہلے لکھا ہے لعب اللعبہ، مطلب کھلونا کا، گیمز کا کھلاڑی۔ تو یہ گیمز سے کون؟ یہ مڈل ایسٹ والے ممالک، خاص طور سے جتنے عرب ممالک ہے یا مڈل ایسٹ میں، اور جو گلف کنٹریز ہے ادھر مسلمان کا، اور بہت سارے ممالک ہے، افغانستان ہے، یہ سب کھلونے ہیں اور وہ سب کھلاڑی ہیں۔ وقد قوى هذا الشعور ما وقع في لبنان من مذابح في السبعينيات والثمانينات من القرن المنصرم، منصرم من ماضی، سابق، ٹھیک ہے۔ کہتے اس شعور کو مضبوط کیا جو کچھ لبنان میں ہوگا مذاہب میں قتل عام، کب؟ 70 اور 80 کی دہائیوں میں، گزشتہ صدی کے اندر۔ ومعاصرة شبرا و شاتلہ فی فلسطین عام 1982، اور جو کچھ علامیہ ہوا، معاصرة من علامیہ، جو کچھ علامیہ ہوا شبرا اور شاتلہ میں فلسطین کے اندر 1982 میں۔ وما وقع فی افغانستان والعراق فی عقب احداث 9/11، اور جو کچھ واقع ہوا افغانستان اور عراق کے اندر 9/11 حادثہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ 9/11 حادثہ وہی اس میں امریکہ کے اندر ایک بڑا کیا نام اس کا تھا، زیرو ٹاور، یہ کیا ہے، اس کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد۔ وما يقع حاليا في غزة من قتل وتدمير وإحراق وتهجير وتجويع وعملية بربرية وحشية منذ أكثر من 440 یوماً، کہتا اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے غزہ کے اندر، قتل و غارت گیری، تباہی اور آتش جانی، تہجیر معنی بھگانا، اور بھوکماری، وعمالیت و بربریہ، اور وحشیانہ کام اور درندانہ کام، 440 دن سے زیادہ سے للبربریہ، اس بربریت کا حصہ ہے، التي تذهل العقول، جو عقل کو مدہوش کر دیتی ہے، وتجمد العواطف والشعور، اور جذبات اور احساس کو منجمد کر دیتی ہے، وتضع الانسان فی ارتباک، اور انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، شک میں ڈالتا ہے کہ کیا وہی لوگ غلط ہے، کیا یہ حق، سچ مچ وہی لوگ مجرم ہیں، اور وہ لوگ جو ظلم کرے وہی حق پر ہے۔ دوسری بات ہے کہ کیا کوئی خدا ہے جو ہم کو بچائے یا نہیں ہے، اس پر وہ سب کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ فلا يهدأ باله من حول ما يمارس الصهاينة من أعمال وحشية واعتداءات همجية تهز كيانه، کیان من وجود، حز من ہلانا، همجیت من وحشیت، اعتداء من زیادتی، صہاینہ من صہیونی، ماراسا من ایک ورڈ ہے دیکھ لیجئے، بہت پریکٹس کرنا، انجام دینا، ٹھیک ہے، ماراسا، حول کا مطلب ہولنا کی، فلا یہدأ بالہ، تو اس کا دل جو ہے
پرسکون نہیں ہوتا ہے من حول اس چیز کے ہولناکی سے جو کچھ انجام دے رہا ہے صہیونی یہودی، ٹھیک ہے، یہودی وحشیانہ اعمال میں سے، اور درندانہ کیا درندگی کیا کہتے ہیں درندہ پن زیادتیاں جیسوں میں سے تحزو قیانو جو اس کے وجود کو ہلا دے، یعنی جو کچھ وحشیانہ اور درندہ جیسے کام درندگی انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے دل سکون نہیں ہو رہا اس کے ہولناکی سے. اچھا، إن القيادة السياسية الحديدة التي تتشكل في سوريا التي قامت بها الثورة، کہتے ان القیادہ کہتے وہ جدید سیاسی لیڈرشپ یا قیادت جو کہ تشکیل پائے گی سوریہ کے اندر، جس میں وہ یہ ہوا انقلاب ہوا ابھی، جس میں بشار الاسد ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. کہتے وسیأتی الی الوجود، اور آئے گا وجود میں وجود میں آئے گا نظام سیاسی جدید، ایک نیا سیاسی نظام، یعنی نئی حکومت کیا ہوگی بنے گی. یجب ان یستفید من تجربۃ الثورات فی العہد الماضی، تو کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، استفادہ کرے، سبق لے ماضی میں انقلابات کے تجربہ سے، یعنی کیوں ہوا تو اس سے لینا چاہیے، عوام کیوں غصہ ہوئی. فإن تجربة الثورات في العالم الإسلامي والعربي وآسيا وأفریقہ لا تبعث على التفاؤل والاستبشار. کیوں کہ کہتے ہیں عالم اسلامی کے اندر جو انقلابات ہوئے اور عربی کے اندر، عالم عربی کے اندر، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، کہہ رہے کہ وہ جو ہے اچھی شگون لینے اور خوشخبری لینے پر آمادہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. باعث اعلیٰ میں نے حس آمادہ کرنا، مطلب ہے کہ اب دیکھیے کہ بہت سارے ممالک میں بھی انقلابات ہوئے لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، کچھ خاص اس کا رزلٹ نہیں نکلا. اس کے بعد ایک امن سکون کی زندگی ملنی چاہیے عوام کو، خوشحالی آنی چاہیے، ایک مستحکم نظام حکومت اس کو ملنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی لیے بول رہا کہ نہیں، اب جو انقلابہ ہوئی اس کے دیکھتے ہوئے آپ کو سبق لینا چاہیے اور اسی کے حساب سے کام کرنا چاہیے. وقد خسر العالم الاسلامی فی الماضی فی الثورات العسکری ونظم الدیمقراطیہ الغربیہ، اور عالم اسلامی خسارہ میں رہے ماضی میں ان عسکری انقلابات میں اور مغربی جمہوری نظام میں، کثیراً، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، کثیراً من الارادت، ٹھیک ہے، بہت سارے کس میں ارادہ، مطلب ارادہ اور زمین، والقیم الوطنیہ، اور کیا کہتے ہیں قومی اقدار، ثقت بالنفس والذاتیہ، اور خود اعتمادی، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں میں. ولا تحل العزامات المعاصرة إلا عودة الإرادة، اور کہہ رہا کہ جو موجودہ عزامات ہیں، بحران ہیں، کرائسس ہے، کرنٹ کرائسس ہے، اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، اس کا سولوشن نہیں مل سکتا مگر ارادے کی واپسی، ٹھیک ہے. اس کے بعد والقیام الوطنیہ، اور قومی اقدار کی واپسی، والولاء لدین و معتقدات و مشاعر الاغلبیت، اور اکثریت، اغلبیت مطلب اکثریت، اور اکثریت کی احساسات اور اعتقاد اور اس کے دین کی وفاداری، ٹھیک ہے، یہ چیز سے حل ہو سکتے ہیں. اور ذاتیت و تضامن، اور ذاتیت اور اتحاد کے ساتھ وفاداری، یہی چیز جو ہے موجودہ بحران کو حل کر سکتی ہیں. کما اشار الی ذلک الاستاذ محمد واضح رشید الحسنی الندوی فی مقالہ لہ، جیسا کہ یہ شیخ نے اپنے ایک مقالے میں واضح کیا ہے. قد اثبتت الاحداث التي حدثت في الربیع العربی، کہتے ان واقعات جو کہ رونما ہوئے عرب بہاریہ میں، اس نے ثابت کیا. عرب بہاریہ کہاں کہتے ہیں، عرب میں ایک مرتبہ انقلاب چلا، بہت سے ممالک میں انقلابات ہوئی، ٹھیک ہے، حکومتیں بدلی، تو اس کو نام عرب بحریہ دیا گیا تھا. تو کہہ رہا کہ وہ واقعات جو کہ رونما ہوئی عرب بحاریہ میں،
اس نے ثابت کیا کہ ان الحرکات الانقلابیہ فی سائر حاضل بلدان کانت بغیر قیادت و بدون خطۃ مدبرہ کہ کہ ان الحرکات الانقلابات کہ تمام انقلابی تحریکیں ان ممالک کے اندر وہ تھی بغیر لیڈرشپ کے اور بغیر پلانڈ منصوبہ بندی کے، ٹھیک ہے، یعنی بنا منصوبہ بندی کے. خطۃ کہتے ہیں منصوبہ، اور مدبرہ جس پر سوچ بچار کر کے کیا گیا. تو بغیر پلانڈ، ٹھیک ہے، بغیر پلانڈ، تو بغیر پلانڈ منصوبہ بندی کے اور بغیر لیڈرشپ کے یہ سب انقلابات ہوئے. وإنما كان ثورة غضب ولم تكن ثورة، بلکہ وہ غضب کی شکل تھی، صورت تھی، یعنی غصہ آئے اور بغاوت کر کے حکومت کو اکھاڑ پھینکا، یہ تھی. ولم تکن ثورہ، اور انقلاب نہیں تھا. پھر یہ ثورہ سین سے ثورہ میں اور اس ثورہ میں کیا فرق ہے تو بتا رہا ہے کہ دیکھیے فإن الثورة تقوم تحت قیادت، انقلاب جو ہوتا ہے قائم ہوتا ہے کسی ایک لیڈرشپ کے اندر، فیہا خطۃ و ہدف معین، جس میں ایک منصوبہ ہوتا ہے اور کچھ متعینہ مقاصد ہوتے ہیں، اور برنامج للاصلاح، اور اصلاح کے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاحات کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے اصلاح کریں گے. وإزالة سخط الشعب و شکاوی ہے، اور قوم کی ناراضگی کو دور کرنا ہوتا ہے اور اس کی شکایتوں کو دور کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے انقلاب، کہ ہم اس کو ختم کریں گے اور اسے سے لائیں گے. فقط وقعت هذه الثورات کا انفجار البرکان، کہتے ہیں یہ انقلابات ہوئے ہیں بطور آتش فشا کے پھٹنے کی طرح. انفجارہ میں پھٹنا، مطلب کہ آتش فشا جسے اچانک پھٹ جاتا ہے ویسے ہی. وهدأت الأوضاع في بعض البلدان، اور اوضاع کہتے ہیں حالات کو، اور بعض ممالک میں حالات پرسکون ہو گئے، ٹھیک ہے. حيث تولى بعض الزعماء الحكم كنظام بديل بعود الإصلاح ومعالجة شكاوي الشعب، جہاں پر بعض حکمران نے کیا کر لیا، کرسی سنبھال لی بطور آلٹرنیٹیو نظام کے، سسٹم کے، اصلاح کے وعدے کے ذریعے اور قوم کی شکایتوں کو دور کرنے کے ذریعے، اس کے قوم کی شکایتوں کو ڈیل کرنے کے ذریعے. وفی بعض البلدان یستمر الصراع، اور بعض ممالک میں کشمکش جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ سب لڑائیاں جاری ہے. یہ لکھ رہے ہیں کون؟ یہ سب رائٹر لکھ رہے ہیں ندوی حضرات. یہ لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، خاص طور سے حالت حاضرہ پر ان کی نگاہ نظر بہت دور کی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے. وقد حان الوقت لأن تزول الحواجز بین الشعوب والحکام، اور وقت آ چکا ہے کہ حائل ہو، رکاوٹیں دور ہو عوام کے درمیان اور حکام کے درمیان. ویتکاتفان الجانبان، اور دونوں کندھے سے کندھا ملا کر چلے. تکاتف مانے شانہ با شانہ چلنا، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا تکاتف بولتے ہیں. وأن يسود الوعي الذي ظهرت تباشيره في الجماهير، اور ایک چھائے، سادہ مانے چھانا، شائع، وعی مانے شعور، اور ایک شعور چھائے جس کے علامات ظاہر ہو چکی ہے عوام کے اندر. کہاں چھائے؟ علی عقول الذین یتولون الحکم کذلک، ان لوگوں پر جو کہ حکومت کا باغڈور سنبھالیں گے، ٹھیک ہے، اس پر شعور آنا چاہیے جس طرح کے عوام کے اندر آ چکا ہے. وَأَن يَعْرِفُوا أَصْدِقَاءَهُمْ وَأَعْدَاءَهُمُ الْحَقِيقِينَ، اپنے دوست کو اور حقیقی دشمن کو جانے. اپنے دوست اپنے ہی لوگ ہوں گے اور باہر کے لوگ جو ہے دشمن ہی ہوں گے. فقد سقطت سائر التکایا فی غزہ التي تتعرض للارهاب الصهیونی والعدوان الاسرائیلی، کہتے ہیں وہ تمام تکیہ گر چکے ہیں غزہ کے اندر. تکیہ ہوتا ہے گوشہ کو جہاں پناہ لیتے ہیں لوگ، جسے صوفیہ کرام کا تکیہ کلا، اسی طرح جو تکیہ کلا مطلب ایک گوشہ جہاں پناہ لیتے ہیں صوفیہ کرام، اسی کو بولتے ہیں تکیہ. تکیہ جمع تکیہ. تو کہہ رہا کہ تمام وہ تکیے گر چکے ہیں، اور سہارا بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تمام سہارا پناہ گر چکے ہیں غزہ کے اندر. الذی تتعرض للارهاب الصهیونی، وہ غزہ جو کہ دوچار ہے اس سے
صہیونی دہشت گردی سے اور اسرائیلی جارحیت سے. عدوان کہتے ہیں جارحیت. آپ ورڈ میں سنے ہوں گے کئی مرتبہ اخبار میں یہ لفظ وہ اس کا کیا کہتے ہیں اردو ترجمہ ہے جارحیت، اس کی عربی ہے العدوان. ایک دم کریکٹ 100% ایگزیکٹ لکھ لیجیے. عروفیت العقنیہ، قیناون من اقنیہ، ٹھیک ہے، پردہ. تو کہتے ہیں اور پردہ ہٹ گیا ان الدول الکبریٰ، ان بڑے ممالک سے التی تلجا الیہ الحکومات، جس پر حکومتیں پناہ لیتی ہیں. وسقط سائر المناہج والفلسفات، تمام فلسفہ مناہج گر چکے ہیں. فشلت سائر الوسائل، تمام وسائل ناکام ہو چکے ہیں. ولم يبقى امام الشعوب الحکومت الاسلامی والعربیہ بدیل، اور اسلامی اور عربی حکومت اور عوام کے سامنے کوئی بدیل، متبادل، الٹرنیٹیو نہیں باقی رہ گیا. الا العودۃ الی الاصالۃ والذاتیہ، مگر یہ کہ واپسی کرنا ہے اصالت کی طرف اور ذاتیت کی طرف. مطلب ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. یہی ایک راستہ بچا ہے. اب جو کہیں گے مغرب کی طرف پناہ لیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. والوحدت والتضامن، اور یکجہتی و اتحاد کی طرف لوٹنا ہے اور اتفاق کی طرف لوٹنا ہے. وَإِلَّا سَيَكُونُ مَصِيرُ كُلِّ بَلَدٍ مَصِيرَ الْأُمَمِ الْبَعِيدَةِ، ورنہ ہر ملک کا انجام بعیدہ کے انجام کی طرح ہوگا. بعیدہ کون ہے؟ وہ جو دنیا سے مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کو بولتے ہیں الامم البعیدہ.